رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق على السنتہم یعوتونہ ما درت معیشہم للہ فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون صلوات علی محمد وعلی محمد سرکار سید الشہداء کا وہ مشہور جملہ کہ جس میں آپ لوگوں کی دینداری کا شکوہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست غلام، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے، یعوتونہ ما درت معیشہم للہ، جب تک ان کے زندگی اور کاروبار میں مشکلات پیش نہیں ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب وہ بلا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی نگاہ میں واقعی دینداری کیا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کے اس قول کے ضمن میں شبیری دین کے عنوان سے ہم نے گفتگو شروع کی ہے کہ جو آج انشاءاللہ اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں سلسلے وار جو بات پیش ہوئی ہے وہ کل اس مقام تک پہنچی تھی کہ دینداری کے لیے بہت اہم چیز ہے ولایت۔ ولایت کے بغیر دینداری نہیں ہو سکتی، جس کے ہاں جتنی ولایت ہے اس کے ہاں اتنی ہی دینداری ہے۔ ولایت سے متعلق ایک جملہ کہتے چلیں گے جو کہ مکمل دینداری کے لیے ہے، اور ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے اس کو پیش کیا تھا۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ولی ہو وہ بھی ولی، ایک وقت میں دو ولی نہیں ہوتے، ایک ہی ولی ہوتا ہے۔ دینداری کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اس کی بھی بات مانے اس کی بھی بات مانے، یہ دینداری نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں دینداری میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو دینداری کو کمزور کرتے ہیں، ضعیف کرتے ہیں دینداری کے ہی نام پہ۔ ایک گمان، بعض اوقات میسج آتا ہے، افواہیں ہوتی ہیں یا لوگ روایت کی شکل میں بیان کرتے ہیں، ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں کیا اور نقصان ہو گیا، جب بھی کسی کے ذہن میں اس ٹائپ کی کوئی فکر آئے سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کر لینے میں کیا حرج ہے، یہ سارے شک کے مراحل ہیں، اور دین شک کا نام نہیں ہے، دین یقین کا نام ہے۔ نہج البلاغہ
کلمات قصار مولا کائنات نے جو دین کی تعریف اسلام کی تعریف کی ہے پڑھیے. دین یقین کا نام ہے. آپ کو یقین ہوگی ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے خدا خوش ہوگا, نماز پڑھیں گے برائیوں سے بچیں گے, نہیں پڑھیں گے عذاب پروردگار. مثلا ہم نے ایک مثال دی. دین یقین کا نام ہے, ایک چیز. دوسری چیز کی دین کے تقاضے تو ہم پورے کر رہے ہیں, اب یہ بھی کر لیں تو کیا حرج, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. لہٰذا اس طرح کی اب یہ خود تفصیل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں میں ان میں تفصیل پائی جاتی ہے. وہ ایک زمانے میں میسج چلا تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں, اور انہوں نے کہا ایسا کرو یہ کرو وہ کرو, اور اس کو جس نے 13 لوگوں کو فارورڈ کیا ان کو گڈ لک, اور جس نے نہیں کیا اس کو بیڈ لک. جناب زینب سے یہ امید ہے آپ کو؟ نہیں, جناب زینب کی شخصیت کو نہیں پہچانتا انسان. کیسے ہو سکتا ہے جناب زینب ایسا کرے؟ یہ کام تو جناب زینب نے یزید و پسر سعد و ابن زیاد و فلاں فلاں کے ساتھ نہیں کیا, وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کیسے کر دیں گی؟ توہین زینب ہے اس طرح کے میسج بھیجنا. کر کے دیکھ لو, یعنی وہ چیزیں جس پہ انسان کو غصے میں برہم ہو جانا چاہیے. کیسے اس میسج کو فارورڈ کیا؟ اب یہ بھی ایک دینداری میں آسانی ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں نیٹ موجود ہے کہ جو کہ ہوتا ہے, اور واٹس ایپ کی اپلیکیشن موجود ہو کہ جو کہ ہوتی ہے, تو اب تو میسج فری ہو گئے. فری کا ثواب کیا حرج ہے؟ 2-4-10 گروپ تو ہر ایک کے ہاں ہوتے ہی ہیں, اور جو بھی میسج آیا کھٹا کھٹ بھیج دیا. کس نے آپ سے کہا کہ ثواب ملے گا؟ اگر روایت یا میسج صحیح ہے تو ثواب ملے گا, لیکن اگر غلط ہے تو باعث عذاب بن سکتا ہے. یہ وہی آسان دینداری ہے, سستی دینداری ہے. ہم تب جانیں کہ جب آپ کو دین کی اتنی فکر ہے کہ جب آپ ISD میسج بھیجیے, حالانکہ دین کے حساب سے بہت زیادہ نہیں ہے, 5 روپے کا تو ہوتا ہے نا, دین کے حساب سے کیا ہے, لیکن اس کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے. جتنے میسج واٹس ایپ پہ بھیجے جاتے ہیں اتنے میسج جب SMS کا زمانہ تھا اور پیکیج نہیں تھے تب نہیں بھیجے جاتے تھے. یعنی فری کی دینداری ہمیں بہت عزیز ہے. امام حسین نے اس دینداری سے شکوہ کیا. جب تمہاری زندگی میں مشکل نہیں ہوتی تب دینداری ہوتی ہے, مشکل پیش آئے. جب ہم 1 روپے کا میسج تھا تو 1 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے, آج چونکہ فری میں اس لیے ہم بھیج رہے ہیں. یہ فری کی دینداری ہے. تو دین میں ایسا نہیں ہے. جب تک انسان کے لیے یقین نہ ہو جائے اس وقت تک دین نہیں ہے. شک کی بنیاد پہ جو چیز حاصل ہو جائے وہ دین نہیں ہوا کرتی ہے جب تک مرحلے یقین میں نہ پہنچ جائے. شبیری دین کربلا والوں نے اندھوں والا دین نہیں لیا ٹٹول کے, یہ لے لو شاید یہ. شبیری دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں. شبیری دین یقین کا دین ہے, یقین کا دین ہے, کامل ایمان کا دین ہے. آپ نے سوچا کہ کربلا والوں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھ لو شاید کچھ ہو جائے, یہ بھی کر کے نہیں. جو کیا ہے معرفت کے ساتھ کیا ہے, یقین کے ساتھ کیا ہے, اطمینان کے ساتھ کیا. حتیٰ کربلا میں آئے تو ان کو معلوم تھا کہ ہم مصائب و آلام میں جا رہے ہیں, قربانی دینے جا رہے ہیں, شہید ہونے جا رہے ہیں. شہادت بھی یقین کے ساتھ تھی. ان کا مرحلہ اور آگے تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہم پیش کریں گے, صرف اشارہ کرتے چلیں. شبیری دین کی ایک بہت بڑی پہچان ہے, یہاں پہ صرف اشارہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ تفصیل پیش کریں گے. شبیری دین کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ شبیری دین کسی عوض کے لیے نہیں ہوتا ہے, کسی بدلے کے لیے نہیں ہوتا ہے. حتیٰ شبیری دین جنت کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے. شبیری دین احساس ذمہ داری کے لیے ہوتا ہے. مثال دیں کربلا والوں سے. روایات تو بہت سنی ہوگی آپ نے نا, جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے وہ تجار کی عبادت ہے اور فلاں فلاں. آپ کو معلوم ہے کہ شب عاشور ایک روایت ہے مشہور, سنی ہوگی آپ نے, کی سرکار سید الشہداء نے
جنت میں جو شہداء کے مقام میں دکھا دیے تھے، سنا؟ اب شہداء نے اپنے مقام جنت میں دیکھ لیے، امام حسین کہہ بھی رہے ہیں چلے جاؤ، ہمارے عزیز و اقربا کا ہاتھ پکڑ کے بھی چلے جاؤ، سارے بہانے، پھر کیوں وہاں پہ یہ شہادت کے لیے رکے ہوئے ہیں؟ اگر ان کی زندگی کا مقصد جنت کو حاصل کرنا تھا تو سب چلے گئے ہوتے، کوئی ایک نہ رکتا، صبح عاشور حسین تنہا ہوتے، یا جو عزیز و اقارب میں حد غلط صحابہ و انصار میں تو کوئی نہ بچتا، لیکن بتائیے کوئی ایک بھی گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شبیری دین والے، کربلا والے کربلا میں جنت لینے نہیں گئے تھے، بس یہی فرق ہوتا ہے، جو جنت لینے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ جنت کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے بات کرتا ہے وہ جنت بانٹتا ہے۔ کربلا والے جنت بانٹنے والے ہیں، شبیر دین پہ اگر انسان عمل کرے جنت بانٹے گا۔ انہوں نے قربانی اس لیے پیش کی کہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آج ہمارے یہاں مشکل، اس کی مشکل کیا؟ سائیڈ افیکٹ آپ کو بتائیں، فلاں چیز میں اتنا ثواب، فلاں چیز میں اتنا ثواب، فلاں چیز میں اتنا ثواب، فلاں چیز میں، ہم نے بیٹھ کے کیلکولیشن کیا، ماشاءاللہ اتنی میتھ تو سب کو آتی ہے، اس کام کو کریں گے تو مثلا 10 حج کا ثواب، اس کام کو کریں گے تو 20 حج کا ثواب، تو وہ کام کرتے ہیں نا، زیادہ ثواب مل رہا ہے، اکاؤنٹ میں ڈپازٹ زیادہ ہو رہا ہے، اس کو کرتے ہیں۔ کربلا والوں نے ثواب کے لیے کوئی کام کیا ہوتا تو وہ حج میں رکے ہوئے ہوتے، کربلا نہ آتے، حج پہ نہیں تھے وہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، حالات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ کربلا والوں نے کبھی ثواب کے کیلکولیشن سے کام نہیں کیا ہے، ذمہ داری کی بنیاد پہ کام کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ وہی ہے، نتیجہ وہی ہے۔ جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کریں گے تو خدا ہم کو نتیجہ دے گا۔ جو ثواب کے لیے، ہم کو ثواب سے کوئی الرجی نہیں ہے، ہر چیز کا اجر ثواب ہی ہے، ثواب سے بچ کے کہاں جا سکتے ہیں، اور سب کو ثواب ملنے والا ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت مقدس چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، لیکن مقصد نہیں بن سکتا، ہماری زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا کیلکولیشن ثواب کا نہ ہو، رضا پروردگار کا۔ کل کی گفتگو میں بات یہاں پہ تھی کہ شبیر دین بغیر ولایت کے ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے ہم آپ کو کوفے کی داستان سناتے ہیں۔ کوفے والوں نے اپنے وقت کے ولی کو، امام حسین ولی ہے نا اپنے وقت کے، عہدہ ولایت پہ فائز ہے نا، اپنے وقت کے ولی کو دعوت دی، خط لکھے، خط پہ خط لکھے، پورے پورے گٹھر پہنچ گئے، تو مولا آپ آئیے، آپ نہیں آئیں گے تو ہماری ہدایت کون کرے گا، ہم یہاں تنہا ہیں، ایسا ہے ویسا ہے کہ نہیں، سب روایتیں آپ نے سنی ہیں مشہور، مولا آپ نہیں آئیں گے تو کیسے ہوگا، ساری چیزیں لکھی۔ تو امام حسین کو خط لکھے، امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تم بلانا چاہتے ہو، ہم اپنے بھائی جناب علیہ السلام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب و نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجے دے رہے ہیں، تم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جب مسلم ہم کو خبر دیں گے کہ حالات سازگار ہیں تو ہم آ جائیں گے۔ جناب مسلم آئے، 18,000 لوگوں نے، یا روایتیں 40,000 تک ہیں، لوگوں نے ہاتھ پہ جناب مسلم کے بیعت کی، جناب مسلم نے خط بھی لکھ دیا کہ مولا آ جائیے، حالات بہت اچھے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی، اور امام حسین چل بھی دیا۔ وہ مکے میں جو حالات تھے کہ حرم خدا میں یزید کے افراد امام حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا حرم کے تحفظ کے لیے آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اور حج کو بیچ میں چھوڑا، اور اس کے بعد آپ چل دیے، چونکہ کوفے میں جانا تھا لہٰذا وہ پھر آپ نے اس کے بعد کوفے کا رخ کیا اور کوفے کی طرف آنے لگے، اور ادھر یہاں کوفے کے حالات بدل گئے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کوفے پہنچا ہے، وہ جتنے لوگ جنہوں نے، اب دیکھیں آسان نہیں ہے، بیٹھ کے پہلے انہوں نے میٹنگ کی تھی، یزید کے خلیفہ بننے کے بعد کوفے والوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی تھی، میٹنگ میں یہ طے پایا تھا کہ امام حسین کو دعوت دی جائے، امام حسین کو دعوت دینے کے لیے انہوں نے خطوط لکھے تھے، 2 تھیلیاں امام حسین کے پاس خطوط کی تھی، خطوط لکھنے کے بعد یہ خطوط کو لے کے، خط کی جمع خطوط ہے، لیٹرز، ان کو خطوں کو لے کے ان میں سے گروہ گئے تھے امام حسین کے پاس،
وہاں جا کے امام حسین سے ملے، امام حسین سے بات کی، ان کو یہ سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی کہ مولا کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفے میں آ کے حکومت قائم کیجئے، آپ ہمارے امام اور رہبر بن کے رہیے۔ خوب اتنا سارا یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے، مذاق نہیں ہے۔ یعنی کسی آدمی کو کسی مقصد میں، کسی تحریک میں سیریس، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ فلائٹ پکڑ کے پہنچ گیا آپ کوفے، زمینی راستے سے گئے تھے وہ کوفے، مشقتیں برداشت، وہ کوفے سے مکے، مشقتیں برداشت کر کے گئے تھے کوفے سے مکے۔ مکے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام حسین سے باتیں کی، اور کرنے کے بعد امام حسین کا مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اور اس کے بعد امام حسین نے بھیجا۔ جب اتنا سب کچھ تھا تو کیا وجہ ہے کہ مسلم بھی شہید ہوئے اور امام حسین بھی شہید ہوئے اور کوفے والے کچھ بولے بھی نہیں؟ ارے تم نے بلایا تھا، تم نے امام حسین کو بلایا تھا۔ دو علت ہے کہ امام حسین آئے اور کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا خیال شاید آج کی گفتگو میں یہی دو باتیں پیش ہوں گی۔ امام حسین وہاں آتے اور آ کے حکومت قائم کرتے، ان کو یہ لگا تھا کہ امام حسین آئیں گے، حکومت کو قائم کریں گے، جب امام حسین کی حکومت قائم ہوگی تو ہم کو مثلا امام حسین کی حکومت سے وظیفہ ملے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ پہلے درجے کی علت کہتے ہیں۔ دوسرے درجے کی علت اس سے اہم ہے، یعنی انہوں نے ہرے ظاہری دنیاوی اعتبار سے، ذہن میں رہے وہ بات، الناس عبید الدنیا، انہوں نے ظاہراً دنیا سے متعلق ہرے خواب دیکھے تھے، اور اپنے ان ہرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے امام حسین کی حکومت چاہتے تھے۔ الفاظ ہیں العجل العجل، مولا جلدی کیجیے جلدی کیجیے۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے اس موضوع کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہمیں شبیری دین اختیار کرنا ہے تاکہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ اہم ترین پوائنٹ ہے اس جگہ پہ۔ آج ہم بھی تو اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں نا، مولا آ جائیے آ جائیے، العجل العجل العجل۔ خدا نہ کرے کہ ہم ویسے ہی اپنے امام کو بلا رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوفے والوں نے بلایا تھا۔ کوفی بدنام ہے نا، کوفی نہ ہو، کوفی نہ بن جاؤ، کوفی ہو گئے ہو کیا؟ کون سی ایسی چیز جس نے کوفیوں کو کوفی بنایا؟ یعنی کس چیز سے ہم کو پرہیز کرنا ہے کہ ہم کوفی نہ بنیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ فلاں خراب ہے، کیوں خراب ہے؟ شراب پیتا ہے اس لیے خراب ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ جوا کھیلتا ہے اس لیے خراب ہے، ہم نہیں کھیلیں گے۔ جھوٹ بولتا ہے اس لیے خراب ہے، ہم نہیں بولیں گے۔ کم سے کم معلوم تو ہو کون سا ایسا پوائنٹ اس کے اندر خراب ہے کہ جس نے اس کو خراب بنایا، تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اس سے۔ کس چیز نے کوفی کو کوفی بنایا ہے؟ تاکہ ہم، اس لیے کہ اس وقت کوفی کوفے میں رہنے والا تھا، اب کوفی مزاج کا نام ہے، اب کوفی طریقے زندگی کا نام ہے، طرز زندگی کا نام ہے، اب کوفی دینداری کے طریقے کا نام ہے۔ کس چیز نے کوفیوں کو کوفی بنایا؟ انہوں نے ہرے خواب دیکھے تھے، امام حسین کی حکومت ہوگی، یہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، سب کو بہترین کھانا ملے گا، بھر پیٹ سوئیں گے، امام کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ہم نے جیسے سنے ہیں نا امام زمانہ کی حکومت کے لیے فضائل، انہوں نے بھی سنے تھے، بلکہ امام علی کی حکومت گزر چکی تھی، امام علی پشت پر روٹیاں لے آ کے بھوکوں کو پہنچایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے کے خوابات ذہن میں تھے، لہٰذا وہ ان سہولیت کے لیے ہم دیکھیں اپنے کو ملا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے امام کو اس لیے پکار رہے ہیں تب دیکھیں وہاں مشکل کیا ہے۔ دیکھیں ہونا تھا یہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہونا تھا، یہ ساری چیزیں امام حسین کی حکومت کا جز تھیں، لیکن امام حسین کی حکومت، یہ کسی بھی امام کی حکومت جادو سے نہیں ہے، معجزے سے نہیں ہے کہ سرکار سید و شہداء پہنچیں گے اور جو گورنر اپنے آپ چھوڑ دے گا، اس کا امام آگے بیٹھ جائے گا، حکومت شروع، ختم، جو بھی دشمن میں آیا سامنے ہو، امام نے سلفغا چلائی ہو، تلوار چلائی، دھڑا دھڑ مر گیا، ایسا کچھ نہیں۔ اگر حکومت معجزے سے قائم ہونی ہوتی تو رسالت مآب پوری دنیا میں حکومت قائم کر کے جاتے، لیکن رسالت مآب نے مرحلے وائز
مدینے میں حکومت کا قیام کیا اور آہستہ آہستہ حکومت اسلام پھیلی۔ امام علی کے حکومت میں اتنے مسائل پیش نہ آتے اگر حکومت معجزے سے ہونی ہوتی۔ رسول کی وفات کے بعد امام علی معجزے سے حکومت پہ بیٹھ جاتے، لیکن امام علی معجزے سے حکومت پہ نہیں آئے، اور اس حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد جو مشکلات، مصائب، آلام، امت کی بغاوت، بےہودگی، یہ ساری چیزیں امام علی نے برداشت کی ہیں، وہ آسان نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ اول مظلوم ہے کائنات کا علی ابن ابی طالب۔ معجزے میں یہ ساری چیزوں کی جگہ نہیں ہے، ساری چیزیں کھڑا کر چٹکی بجاتے بجاتے۔ امام حسن اس صلح نامے کی بنیاد پہ یا اس کے علاوہ حکومت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حکومت باقی رہتی تھی، حکومت معجزے سے نہیں آتی، پھر ایک مکمل جو ظاہری سسٹم ہے اور ذریعہ ہے اس سے حکومت ملتی، اور اس ظاہری سسٹم کے ذریعے سے حکومت کو لینے کے لیے قربانیوں کی بھی ضرورت ہے، جنگ کی بھی ضرورت ہے، باطل کے مقابلے کی بھی ضرورت ہے۔ باطل کو ختم کر، جب تک باطل کو آپ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک حق حکومت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان نادانوں نے مقصد تو دیکھا تھا، راستہ نہیں دیکھا تھا، لہذا اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھے تھے کہ کوفے کی حکومت پہ قائم ہو جانا، آ جانا، یہ امام حسین کا کام ہے، جبکہ یہ بھول گئے تھے کہ امام کے پاس جب تک لائق امت نہ ہو اس وقت تک امام کچھ نہیں کرتا۔ امام علی جو اتنے عرصے تک حکومت سے الگ رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امت نالائق تھی۔ امام حسن کو صلح کرنی پڑی، اس کی وجہ یہ تھی کہ امت نالائق تھی۔ انہوں نے امامت کے فرائض تو پہچان لیے تھے، امت کے فرائض نہیں پہچانے تھے۔ یعنی ہم یہ تو دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک طرفہ سوچ۔ یہ وہ وجہ تھی کہ چونکہ اپنے آپ فرائض نہیں پہچانے تھے، اپنے فرائض نہیں سمجھے تھے، لہٰذا چونکہ نہیں معلوم تھا اس لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا۔ جب آمادہ نہیں کیا اور جو حالات پیش آئے، مسلم کے آنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد آیا، حالات تبدیل ہوئے، تو یہ تو ان حالات کے لیے آمادہ نہیں، تیار ہی نہیں تھے۔ یہ تو ہرے باغ دیکھے ہوئے تھے، یہ تو عیش و عشرت کے خواب دیکھے ہوئے تھے، یہ تو پرسکون زندگی دیکھے ہوئے تھے، اور یہاں تو تلواروں کی بات آ گئی، لہذا اس میدان میں قائم نہیں ہو سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 18,000 سے لے کے 40,000 کی بیعت کے باوجود مسلم تنہا رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے جن چیزوں کے لیے بلایا تھا وہاں مسلم کا ساتھ دیا۔ مسجد میں مسلم کا ساتھ دیا، نماز میں مسلم کا ساتھ دیا، بیٹھنے میں مسلم کا ساتھ دیا، سوال و جواب میں مسلم کا ساتھ دیا، گفتگو میں مسلم کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہی خواب تھے۔ چونکہ انہوں نے ان حالات کو نہیں سوچا تھا کہ حق و باطل کی جنگ ہوگی، لہذا تلوار نکلی تو مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم جو امام کو بلاتے ہیں کس نیت سے بلاتے ہیں؟ امام آئیں گے، بہت پرانا ہمارا مثلا خواب ہے کہ ایک بہت اچھا بنگلہ ہو، امام آئیں گے چونکہ مال فراوان ہوگا تو ہم ایک بنگلہ خرید لیں گے۔ کسی کا خواب ہے کہ بہت لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی خرید لیں گے، امام آئیں گے تو سب کو انصاف سے ملے گا، ہم وہ گاڑی خرید لیں گے۔ کھانے کو اچھا نہیں ہو، کھانے کو اچھا مل جائے گا، بھوکے نہیں سوئیں گے۔ امام آئیں گے، فلاں صاحب مثلا اتنے دن سے بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ٹھیک کر پا رہا ہے، امام معجزے سے ٹھیک کر دیں گے۔ ممکن بھی ہے، ایسا نہیں ہم نہیں کریں گے، ممکن بھی، لیکن صرف یہ حسین خواب دیکھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا، یہ کوفے والوں کی بیوقوفی، کچھ اور نہیں۔ امام آئیں گے، سب سے پہلے باطل سے مقابلہ کریں گے۔ تم نے اس کے لیے خود کو آمادہ کیا؟ سرکار سید الشہداء کا شکوہ یہی ہے کہ جب تمہارے دین میں مشکلات، دنیا میں مشکلات نہیں ہوتی، اس وقت دیندار ہوتے ہو۔ ہم نے اپنے امام کے ساتھ جس دین کا خواب دیکھا ہے وہ دین ہے کہ جس دین کی بنیاد پہ دنیا میں مشکل نہیں، لیکن جب بلا و مصیبت و امتحان ہوتا ہے اس وقت بہت کم دیندار ہوتے ہیں۔ ہم نے والا خواب ہی نہیں دیکھا کہ امام آئیں گے تو ہم شہید ہوں گے، ہمارا لڑکا شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، فلاں جا کے جنگ، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ اتنا ہی نہیں، اور آئیے
امام آئیں گے حکومت قائم کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک حکومت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوچیں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ تاکہ ہم کو احساس ہو کہ امام کا ظہور کیوں لیٹ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کا ظہور، اصلاً یہ تعبیر غلط ہے کہ امام نہیں آ رہے ہیں، یہ تو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں امام کے پاس۔ حقیقت یہ ہے ہم نہیں جا رہے ہیں امام کے پاس، امام آمادہ ہے، امام کے آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، امام تیار۔ کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے لیے امام بھی آمادہ ہو، مکمل ہو، امت بھی مکمل ہو۔ امام میں کوئی نقص نہیں ہے، امام آمادہ ہے، کمی امت میں۔ کیسے؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ امام آئیں گے تو ہمارا دسترخوان اچھا ہو جائے گا، گھر اچھا ہو جائے گا، گاڑی اچھی ہو جائے گی، شہر اچھا ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی کیونکہ سب کو ملنے لگے گا، یہ ختم ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے متعلق۔ ایک دوسری بات، امام آئیں گے حکومت قائم کریں گے نا، پہلے تو امام کو ہماری قربانی کی ضرورت ہوگی، کسی کا گلا کٹے گا، کسی کا ہاتھ کٹے گا، کسی کا پیر کٹے گا، کسی کی اولاد شہید ہوگی، کسی کا شوہر شہید ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ہم آمادہ ہیں کہ نہیں؟ جب ہم امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے یا قربانی ہوتی ہے؟ اگر قربانی ذہن میں نہیں ہے تو یہ کوفے والوں کی بھول ہے۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ جب امام آئیں گے تو حکومت قائم کریں گے۔ اب ایک حکومت کو قائم کرنے کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ پوری کیبنٹ چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آفیسرز چاہیے، ملٹری چاہیے، پورا سسٹم چاہیے، دنیا میں جتنے شعبے ہیں سارے شعبوں کو سنبھالنے کے لیے افراد چاہیے۔ اب بتائیے جس کثرت سے ہم ظہور امام کی دعا کر رہے ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹ ہیں کہ جو ہم اپنی امت کو اس نظام اور سسٹم کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جس سسٹم کو امام آ کے عملی کریں گے؟ تو امام آ بھی گئے، ظہور ہو بھی گیا، ظہور ہونے کے بعد امام نے باطل کو ختم بھی کر دیا، حق کامیاب بھی ہو گیا اور حکومت قائم ہو گئی۔ اب بتائیے کہ ہر جگہ جو امام کا نمائندہ ہوگا، جو حکومت کرے گا، جو امام کی کیبنٹ ہوگی، اس کی جگہ افراد نہیں ہوئی تو حکومت کیسے چلے گی؟ مشکل پیش آئے گی نہیں آئے گی؟ پھر بتا دیں کہ امام معجزے سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ کسی کو ایک چھڑی چلا دیا تم جاؤ فائنانس منسٹر بن گئے، دوسرے کو مثلا ایک ہاتھ چلا دیا تم جاؤ ڈیفینس منسٹر بن گئے، ایسا نہیں کرنے والے امام۔ جو کچھ ہوگا امام لوگوں کی اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ہم نے اپنے کو آمادہ کیا۔ کوفے والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا، کوفے والوں نے صرف ہرے باغ دیکھے تھے، نہ یہ دیکھا تھا نہ وہ دیکھا تھا۔ ایک پہلو، آئیے دوسرا پہلو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کوفے والے کیوں چاہتے تھے امام کو بلانا؟ اگر اتنے ہی سیریس تھے امام کی حکومت کے لیے، یہ پہلو بنسبت اس کے زیادہ اہم ہے، اتنے ہی سیریس تھے تو پھر نصرت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تصور کیجئے 18 سے 40,000، اب 18 ہی مان لیجیے کم والی، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ جس وقت جناب مسلم پہ حملہ ہوا ہے، اگر آپ سارا کیلکولیشن کریں تو مثلاً ایک 500، ایک 350 اور جو بیچ کی 3 مرتبہ فوج آئی نا، سب ملا کے 1000 سے اوپر فوجی نہیں تھے، لیکن ایک آدمی کے لیے بہت تھا، ایک آدمی کے لیے بہت تھا۔ مسلم تنہا لڑ رہے تھے ان فوجیوں سے، اور یہ فوجیوں نے لڑ کے مسلم پہ قابو نہیں پایا ہے۔ مسلم تنہا لڑ رہے تھے، گلی کوچوں میں لڑ رہے تھے، چاروں طرف سے حملے، سب کچھ تھا، چھت پہ سے بھی حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تب بھی وہ لڑ کے قابو نہیں پائے، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ مسلم تنہا اتنے فوجیوں کو سنبھالے ہیں، اگر ان بدبختوں میں 10% بھی گھر سے باہر آ گئے ہوتے تو کوفہ مسلم کے ہاتھ میں تھا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، جب امت صحیح خواب نہیں دیکھتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ 18,000 میں سے 1800 بھی نکل آتے
تو یہ فوجی خود ہی بھاگ گئے تھے، کیونکہ مسلم کی حیبت سے تو ویسے ہی پریشان تھے یہ لوگ. کہا اس سپہ سالار نے ابن زیاد سے کہا، تو اس نے کہلوایا کہ ایک شخص کے لیے تم کو اتنی فوج چاہیے؟ اگر ہم تم کو اس شخص کے مقابلے میں بھیجتے، اشارہ سرکار سید الشہداء کی طرف تھا، تو تم کیا کرتے؟ اور یہی وجہ تھی کہ سرکار سید الشہداء کے لیے شروع سے لے کے مستقل کربلا میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں، اور جو اتنی بڑی فوج جمع کی گئی تھی اس مختصر سے قافلے کے لیے، اس کی وجہ یہی تھی کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کی جنگ کو ابن زیاد دیکھ چکا تھا، اس لیے اتنے بڑے پیمانے پر لشکر جمع کیا گیا تھا. جب ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی نے اتنی فوج، تو سپہ سالار نے جواب میں کہا کہ کسی بنیا بقال سے لڑنے کو تم نے نہیں بھیجا ہے، بنی ہاشم کا جوان. یہ ہیبت تھی ان لوگوں پہ. اگر ان 18,000 بدبختوں میں سے 1,800 بھی نکل آتے تو ابن زیاد کی اوقات نہیں تھی کہ مسلم کا مقابلہ کر سکے. یہ حال ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ البتہ جو ہم اصل پوائنٹ پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش کریں، پھر یہ اس کے کیوں کا بھی جواب دیں گے کہ وہ چاہتے کیا تھے. دوسری چیز جو کوفے والے چاہتے تھے، جس کی بنیاد پہ کوفے والے سرکار سید الشہداء کو بلا رہے تھے کہ آپ آئیے اور ہمارے یہاں حکومت کیجئے، ان میں سے بہت سے ایسے جن کو اس سے بحث نہیں تھی کون حکومت کر رہا ہے. بحث یہ تھی کہ امام علی کے زمانے میں کوفہ مرکز تھا، سینٹر تھا. یزید نے شام کو مرکز بنایا تھا، ان کے شہر سے مرکزیت چلی گئی تھی، وہ اپنے شہر میں مرکزیت واپس چاہتے تھے. لہٰذا امام حسین کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے، آ کے کوفے میں حکومت قائم کیجئے تاکہ وہ مرکزیت جو کوفے سے چھین کے شام جا چکی ہے وہ واپس پھر کوفے میں آ جائے. یہ بھی تو ذاتی مفاد ہے نا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے. ساری فرمائش، ساری باتوں کو اگر آپ ملا لیجئے تو درد دین بہت کم ملے گا آپ کو. ایک جملہ کہے، پہچانے کوفے والوں کو، مزاج کوفی کو پہچانے تاکہ اپنے آپ کو کوفی ہونے سے بچائیں. آج کوفے میں رہنے والے کو کوفی نہیں کہا جاتا، مزاج کوفی پہ عمل کرنے والے کو کوفی کہا جاتا ہے. کوفے والوں کو دین نہیں چاہیے تھا، دنیا تک پہنچنے کے لیے دین کا سہارا چاہیے تھا. دینداروں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، بعض ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد دین ہوتا ہے، دین تک پہنچنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالی دے، کچھ بھی کرے، ان کو دین تک پہنچنا. بعض لوگ نہیں، وہ دین کے ذریعے دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں، دین کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی دین کو یوز کرتے ہیں، دین کو قربان کرتے ہیں. اس لیے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز پہ قربان ہوتی ہے، راستہ مقصد پہ قربان ہوتا ہے. جس کا مقصد دین ہوتا ہے وہ دین تک پہنچنے کے لیے دنیا قربان کرتا ہے، جس کا مقصد دنیا ہوتا ہے وہ دنیا تک پہنچنے کے لیے دین قربان کرتا ہے. کوفے والوں نے اگر دین تک پہنچنے کے لیے دنیا قربان کی ہوتی تو مسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ دنیا تک پہنچنے کے لیے دین قربان کر رہے تھے، اس لیے کوفے میں مسلم تنہا تھے، کربلا میں حسین تنہا تھے. ان کو دنیا چاہیے تھی، پرفیکٹ دنیا چاہیے تھی. سرکار سید الشہداء کی شکوہ کہ دین تمہاری زبانوں سے چپکا ہوا ہے، یہ اسی لیے ان کو دنیا چاہیے تھی. کیوں ہوا ایسا؟ وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو سمیٹے. کیوں ہوا ایسا؟ بزدل تھے، افواہوں پہ عمل کرنے والے تھے. جب ابن زیاد آیا ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کی جان اور مال ہم پہ حلال ہے. کیا مانگا تھا ابن زیاد نے؟ جان ہی تو مانگی تھی. آپ کہیں بڑی آسانی سے آپ کہیں جان، جی ہاں بڑی آسانی سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم جو چیز مانگ رہے ہو اس سے بہت قیمتی ہے. تم حکومت اسلامی مانگ رہے ہو، تم حکومت اسلامی مانگ رہے ہو کہ امام حسین آئے یہاں پہ حکومت اسلامی کو قائم کریں. حکومت اسلامی یعنی نظام ولایت. بغیر قربانی کے تو نہیں ملتا ہے نا. آپ کو بھی 4 روٹی کے لیے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں، فیملی کو چھوڑتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، دن بھر دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کہیں جا کے شام کو کچھ کما کے لوٹتے ہیں.
بغیر قربانی کچھ نہیں ملتا ہے، اور مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ ابن زیاد نے کیا کہا کہ جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کی جان اور مال ہم پہ حلال، یعنی تم نہ جان خرچ کر سکتے ہو نہ مال خرچ کر سکتے ہو، اور چاہتے ہو کہ فری میں حکومت اسلامی مل جائے۔ اب حضرات ایک مرتبہ تھوڑا یہاں آ جائیں، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، وہاں پہ تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تم چاہتے ہو کہ نہ جان خرچ ہو نہ مال خرچ ہو، فری میں حکومت اسلامی۔ اس حقیقت کو انہوں نے نہیں محسوس کیا تھا۔ امام زمانہ کے منتظر اس بات کو سوچ لیں، حکومت اسلامی فری میں نہیں ملا کرتی، قربانی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، کربلا والوں جیسی قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو کہ اگر جان کی قربانی کی بات آئے گی جان قربان کریں گے، مال کی قربانی کی بات آئے گی مال قربان کریں گے، دونوں کی قربانی کی بات آئے گی دونوں قربان کریں گے، حتیٰ اولاد کی قربانی کی بات آئے گی اولاد قربان کریں گے۔ تب کہو مولا جلدی ظہور کیجیے۔ بہت بڑی دعا ہے جس کو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، چونکہ وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں نہیں ہے، وہ باتیں ذہن میں نہیں۔ حکومت اسلامی کربلا نے کیا قربان کیا؟ یہ فالتو نہیں تھے نعوذ باللہ، بیکار بیٹھے ہوئے تھے، آگے اور جا کے جان دے دی۔ جناب زہیرقین کی جو کہ نظریاتی اعتبار سے امام حسین کو بہت زیادہ قبول بھی نہیں کرتے تھے، حج سے لوٹ رہے تھے، قافلہ اپنا امام حسین کے سے ہٹ کے خیمہ لگاتے تھے، اور ایک میٹنگ کی امام حسین نے، اس میٹنگ کے بعد پھر آ کے مل گئے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ آج ایک نماز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے میٹنگ کا ٹائم ہے اور یہ ہے وہ اس لیے نہیں آ سکتے، یہ ہے ہوتا نہیں ہوتا۔ بات آگے ایک جملہ کہتے چلیں، کبھی آپ لوگ آگے دیکھیں مسجد کے کیا حال ہوتا ہے، شاید دیکھنے کے بہانے سے کچھ لوگ آ جائیں۔ ہمارے پاس دین کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ جناب زہیرقین اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، حج سے لوٹ رہے تھے، اتنا تو کہتے مولا رکیے جا کے دیکھیں ماحول بزنس کیا چل رہا ہے، تھوڑا کچھ میٹنگز وغیرہ ہیں، کچھ ڈیلز ہیں، سب کر لیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ، قربانی دیں گے، پریشان نہ ہو، آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی امام حسین سے ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، سب کچھ چھوڑ دیا، راہ حسین میں۔ قربانی ہے، کیا قربانی دے سکتے ہو؟ کتنی قربانی دے سکتے ہو؟ تو کربلا والے یوں ہی نہیں تھے، ایک ایک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، ان کی زندگی بیکار نہیں تھی کہ بیکار تھے، نہیں، اپنے زمانے کے شجاع تھے، بہادر تھے۔ یہ ایک ایک جب جاتا تھا بھوک و پیاس میں بھی تو کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا تھا۔ جس یزید نے چھانٹ چھانٹ کے فوجی بھیجے تھے، یہ ایک ایک جاتا تو کتنوں کو واصل جہنم، بیکار نہیں تھے یہ امام حسین کے۔ لیکن چونکہ کوفے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا، لہٰذا ابن زیاد نے کہا جان و مال ہم پہ حلال ہو جائے گی، تو اس جان و مال کے ڈر سے ہی نہیں نکلے، ذرا عقل بھی نہیں استعمال کی۔ کہہ رہے ابن زیاد اس کی فوج کتنے ہیں، اگر ہم کوفے والے 18,000 20,000 40,000 نکل آئیں تو ابن زیاد کی اوقات کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر فوجوں میں جنگ کر چکے ہیں، جنگجو ہیں۔ حتیٰ ابن زیاد کی بھی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ اس فوج میں جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بلایا، یعنی اگر یہ سب کے سب نکل آتے تو ابن زیاد کی فوج ناقص تھی، اس کے دربار کا نظام ناقص تھا۔ چیف جسٹس قاضی شرح خود بلانے والوں میں تھا، اگر وہ نکل آتا تو اس کے نام پہ کتنے لوگ چلے جاتے۔ یہی ہے نا وہ جس نے امام حسین کے قتل کے جائز ہونے اور واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے، قاضی شرح۔ نہیں نکلے، بیٹھے رہے گھر میں۔ اس کی قیمت میں کیا ہوا؟ امامت سے ہاتھ دھویا۔ پہلی چیز کیا کہ قربانی کا جذبہ نہیں تھا۔ دوسری چیز افواہوں پہ عمل کرنے والے تھے، افواہوں کو قبول کرنے والے تھے۔ ابن زیاد یوں ہی نہیں تھا، ابن زیاد جتنا خونخوار تھا، جتنا ظالم تھا، جابر تھا، عیار تھا، اتنا ہی مکار، چال باز، دھوکے باز تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اتنا ہی بڑا، اس نے افواہیں پھیلا دی تھیں کہ ہماری مدد کے لیے فوجیں آ رہی ہیں۔ بیوقوف، ابن زیاد کی مدد کے لیے فوجیں آ رہی ہیں، تم کوفے میں موجود ہو
تم اگر ان فوجوں کے آنے سے پہلے ابن زیاد کا کام تمام کر دو تو کوفہ تمہاری حکومت ہے، یہ پورا کوفہ تمہاری فوج ہے. لیکن افواہوں پہ عمل کر کے، افواہوں کو مان کے وہ خاموش بیٹھ گئے. آج بھی ہوتا ہے نا، ہم افواہوں پہ عمل کر لیتے ہیں. فلاں نے ایسا کہہ دیا، دلیل نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، ارے ایسا کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا، غلط کہہ دیا، لو پوری ٹیم ان کے خلاف کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ایسا ہو گیا. افواہوں پہ عمل کرنے والا شبیر دین پہ عمل نہیں کر سکتا ہے. افواہوں پہ عمل کرنے والا اپنے امام کی حکومت کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے. افواہوں پہ عمل کرنے والا اپنے وقت کے امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے. لہذا اس کو الاجل کہنے کا حق نہیں، اس کو افواہوں کا دین چاہیے. یہ پرابلم تھی، یہ دو چیزیں تھی جس کی بنیاد پہ نہیں نکلا. اور ان سب سے بڑھ کے جو کوفے والوں میں پرابلم تھی وہ یہ کی، تیزی سے وقت ختم ہو رہا ہے، بزدل تھے وہ کوفے والے، بزدل تھے. اور آپ یہ بزدل ان کی ہر جگہ دیکھیں گے، جہاں پہ مسلم تنہا پوری فوج سے لڑ رہے ہیں، وہ فوج مسلم پہ قابو نہیں پا رہی ہے، وہاں پہ اگر یہ نکل آتے تو ذرا سا سپورٹ کی ضرورت تھی، حکومت گر گئی تھی ابن زیاد کی. لیکن ان کی بزدلی اتنی تھی کہ اس سازگار ماحول، سازگار ہی تو کہیں گے اس کو، جہاں تنہا مسلم پوری فوج کو ٹکر دیے ہوئے ہوں اور ان گلیوں میں بھی فوج مسلم پہ قابو نہیں پا رہی ہے، ایسے حالات میں اگر یہ کچھ 100 بھی نکل آتے تو ان سازگار حالات میں ابن زیاد کی حکومت گرنے میں کچھ منٹ بھی نہ لگتے. لیکن اتنے بزدل تھے یہ کہ جو سازگار حالات میں بھی نصرت نہیں کر سکے. جو کوفے والے سازگار حالات میں مسلم کے ناصر نہ بن سکتے ہوں، وہ کربلا میں امام حسین کے ناصر کیسے بن سکتے؟ اس لیے کوفے والے کربلا نہیں گئے تھے. ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج، بہت سازگار حالات ہیں. جب دین پہ آفات آتی ہے، جب قرآن جلایا جاتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے ہیں. جب رسول کی توہین ہوتی ہے تو ہم بول سکتے ہیں لیکن نہیں بولتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے. ان نقصانات میں جس کا گمان ہے کہ شاید ہو جائے، اس کے لیے ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جب رسول کے خلاف فلم بنائی جاتی ہے، شرم کا مقام ہے کہ آج تک وہ فلم اس دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، نہیں بولتے ہیں. بزدلی ہے ہماری. آخری پوائنٹ، کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے. مختلف روایتوں میں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے کوفے والوں سے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں جناب مسلم کی شہادت کے بعد راستے میں جو ملے. اور اس طریقے سے 2 جملے ہم نے نوٹ کیے، ہم آپ کو سنا دیں. ایک جگہ ہے، اور بھی بہت سارے وہ ہیں. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ مولا السیوف مع بنی امیہ والقلوب معک، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے. تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے. دوسرا جملہ اس میں بھی یہی بات ہے، قلوبہم معکم، ان کے دل آپ کے ساتھ، والسیوف مع بنی امیہ، اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور قدر و قضا خدا کے ہاتھ میں. یہ جملہ بھی تفصیلی ہے لیکن ہمارے پاس جتنا وقت ہے ہم اسی میں بات تمام کریں. تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے، اور خدا کے قدر و قضا کا انتظار ہے. خوب دل امام حسین کے ساتھ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کوفے والوں کی پکچر دیکھی، یعنی حالات سے آگاہی ہوئی. دل امام حسین کے ساتھ تو تھے لیکن تلواریں نہیں تھی امام حسین کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب کیا کہ مسلم شہید ہوئے، ان کو افسوس بہت ہوا، مسلم کے شہادت کا ان کو افسوس بہت ہوا، لیکن دفاع میں نہیں آیا اس لیے کہ تلوار ساتھ نہیں تھی. یعنی اس کا مطلب کہ اگر ہمارا دل ہمارے امام کے ساتھ ہے لیکن ہماری تلوار یا جو آج کا اسلحہ ہے وہ امام کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر امام نے ظہور کر لیا تو امام شہید ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کے ناصر نہیں بن سکتے. ایک پرفیکٹ اور صحیح امت بننے کے لیے، یا پھر وہی کہ جو
سمجھانا ہم چاہتے ہیں، شبیری دین پہ عمل کرنے کے لیے صرف دل نہیں چاہیے آپ کا، تلوار بھی چاہیے۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے یہ وہ تھے جن کا دل بھی امام حسین کے ساتھ تھا، تلوار بھی امام حسین کے ساتھ تھی۔ خالی دل لے کے کیا کریں گے؟ خالی آپ بیٹھ کے افسوس کریں گے؟ ہم یہ افسوس، یعنی امام یہ افسوس کرے گا کہ کتنے نالائق ہیں جو نصرت کے لیے نہیں آئے ہیں، اور آپ یہ بیٹھ کے افسوس کریں کہ ہم دیکھتے رہے امام شہید ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کوفے والوں کی طرح جب کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے تو روئیں گے، نصرت نہیں کریں گے۔ جس پر یہ قافلہ گزر رہا تھا اس وقت بھی کوفے والے ہنگامہ مچا سکتے تھے حکومت کے خلاف کر، لیکن اس وقت بھی ان کے عقل نہیں آئی۔ یعنی نصرت امام کے لیے، شبیری دین کے لیے دل بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے، تلوار بھی امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی دل بھی امام کے لیے ہو، جان بھی امام کے لیے ہو۔ تیسری چیز ہی جملے کی، جو کہ آخری بات ہے، اگلا پارٹ کیا تھا؟ اور اس بات کا انتظار قضا و قدر الہی کا، خدا کیا چاہتا۔ خدا کچھ نہیں چاہتا ہے۔ خدا کو اگر اپنی مرضی پوری کرنی ہوتی، جیسا بھی ہم نے کہا رسول کی وفات کے بعد مرضی خدا تو یہی تھی نا کہ امام علی کی حکومت ہو۔ خدا وہ چاہتا ہے جو ہم وسائل مہیا کرتے۔ یہ بہت ناکارہ طرح قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کریں ہماری تقدیر میں یہی تھا۔ تقدیر انسان خود بناتا ہے، تقدیر آٹومیٹک نہیں بنتی ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے۔ مولا دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ جب تلوار امام کے ساتھ نہیں ہے تو امام کو شہید ہونا ہے، پھر مسلم کو شہید ہونا ہے، امام حسین کو شہید ہونا ہے، 18 بنی ہاشم کو شہید ہونا ہے، انصار کو شہید ہونا ہے، اس لیے کہ تلوار امام حسین کے ساتھ نہیں۔ اگر آج ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم سب کا دل امام کے ساتھ ہے۔ سوال اس بات کی تلوار کس کے ساتھ ہے؟ تلوار امام کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اگر تلوار امام کے ساتھ ہے، اچھا چونکہ یہ بات اشارہ کر چکے اور پھر بتا جائے کہ یہ ساری چیزیں تاریخ میں ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ایسا نہیں ہوگا کہ دل امام کے ساتھ ہے اور تلوار فلاں کے ساتھ ہے لہٰذا آ جائیے۔ مسلم آ گئے تھے ان حالات میں، امام حسین آ گئے تھے ان حالات میں، امام زمانہ نہیں آئیں گے ان حالات میں۔ لہٰذا اس جملے کو مکمل کر کے ہم آپ کو اس بات کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جب تک ہماری دینداری شبیری دین کی دینداری نہیں ہوگی اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ ظہور امام کے لیے کربلا والوں کا جذبہ چاہیے، کربلا والوں کا ولولہ چاہیے، کربلا والوں کی شجاعت چاہیے، کربلا والوں کا عقیدہ چاہیے، کربلا والوں کی دینداری چاہیے، کربلا والوں کی عبادت چاہیے، کربلا والوں کی اطاعت چاہیے، کربلا والوں کا دل چاہیے، کربلا والوں کا اصلاح چاہیے۔ جب تک ان حالات میں ہمارا دین نہیں ہوگا اس وقت تک امام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اب تک چونکہ ائمہ کا سلسلہ تھا لہٰذا امام شہید ہوتے رہے، امید تھی کہ اگلا امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، لہٰذا امام آتے رہے، امت بےہودگی کرتی رہی، امام آتے رہے، امت نالائق تھی، امام آتے رہے، امت نے ساتھ نہیں دیا، امام آتے رہے، ائمہ شہید ہوتے رہے، لیکن اب یہ جو ہمارا امام ہے یہ شہید ہونے نہیں آنے والا ہے، یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اب تک امت آمادہ نہیں تھی لیکن امام آئے تھے، لیکن اب جب تک امت آمادہ نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا، اور اس آمادگی کے لیے کربلا اس لیے نہیں ہے کہ ہم شام کو حساب کریں کہ ہم نے اتنی مجلسیں کی ہیں، کربلا اس لیے ہے کہ ان مجلسوں نے کتنی تبدیلی پیدا کی، کتنی سے زیادہ اہم ہے کہ کیسی۔ کربلا اس لیے ہے، کربلا اس لیے ہے کہ ہم کو اس دینداری سے نکالے جس دینداری سے امام حسین کو شکوہ تھا، اس دینداری پہ لے کے جائے جو دینداری امام حسین چاہتے تھے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ کربلا ایک حقیقی دینداری کا نام ہے۔ اگر ہم نے کوفے والوں پہ عمل کیا امام کا ظہور نہیں ہوگا، دینداری مکمل نہیں ہوگی۔ جناب اون و محمد
جن کی شہادت کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے. انہوں نے مثال قائم کی. یہ مت دیکھو کہ تمہارے سن و سال کیا ہے, یہ دیکھو کہ اسلام کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے کہ نہیں. امام حسین کی اس قربانی کے لیے کب سے آمادگی کی گئی ہے؟ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے, جناب عبداللہ نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور لا کے جناب زینب کے حوالے کیا. اے بی بی ہم نہیں جا سکتے ہیں, 70 سال کی عمر تھی ان کی. اے بی بی ہم نہیں جا سکتے ہیں, یہ ہماری طرف سے بچوں کو لے کے جائیے, اگر جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے حسین کو قربان کر دیجیے گا. مدینے سے یہ تیاری ہے. جس دن اپنے بچوں کو اس نیت سے پالیں گے اس دن امام کا ضرور ہوگا. زینب لے کے آئیں شب عاشور. زینب نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا. صبح عاشور نمودار ہوئی. زینب کی کوشش یہ ہے کہ بیٹوں سب سے پہلے اپنی جان ماموں کو قربان کرنا. ایسے نہیں, بہترین کپڑے پہنائے. بعض روایتوں میں ہے کہ نئے کپڑے پہنائے, آنکھوں میں سرما لگایا, ہاتھ پکڑا, حسین کے پاس لے کے آئیں. یہ بھیا حسین, یہ زینب کی طرف سے ہدیہ ہے, اس کو قبول کر لیجیے. حسین نے منع کیا, اے بہن زینب, بھائی انکار کرتا جا رہا ہے, بہن اصرار کرتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے بہن زینب, یہ عبداللہ کی امانت ہیں, تم عبداللہ کو کیا جواب دو گی؟ زینب نے جواب دیا کہ یہ بھیا عبداللہ نے ہی ان کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے کہ جب حسین پہ وقت آ جائے تو ان کو ہماری طرف سے فدا کر دینا. حسین چپ ہو گئے, بچوں کو اجازت دی. یہ بچے نہیں ہیں, یہ شیر ہیں بنی ہاشم کے. میدان میں پہنچے, ایک مرتبہ فوج اشقیہ پہ حملہ کرنا شروع کیا, تلاطم برپا ہو گیا. پھر سر ساتھ کہتا ہے کہ یہ بھائی اور بہن کی محبت بڑی عجیب محبت ہے. ہمارے دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی اور بہن کی محبت بہت عجیب محبت ہے. ارے اس بہن نے اپنے دونوں بیٹوں کو حسین کے لیے بھیج دیا. لو عزادارو, جنگ شروع ہوئی. اون و محمد نے جنگ کرنی شروع کی. ایک مرتبہ ایک طرف سے اون نے کچھ سپاہیوں کو واصل جہنم کیا, دوسری طرف محمد نے کچھ کو واصل جہنم کیا. لیکن ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد زخمی ہو کے گر گڑ پڑے. اون نے آواز دی, اے بھیا محمد جلدی نہ کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں. لو عزادارو, حسین کے کان میں آواز پہنچی, اے مامو جان نصرت کے لیے آئیے. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے, کم سن بچے اس سیر و سیراب فوج کے مقابلے میں کب تک ٹھہر پاتے؟ عزاداروں نصرت کے لیے آواز دی, اے مامو جان نصرت کے لیے آئیے. جب تک حسین پہنچے بچے اس دنیا میں نہیں تھے, اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. عزاداروں حسین نے بچوں کے جنازوں کو اٹھایا. بعض روایتوں میں ہے کہ حسین ایسے جنازے لے کے چلے کہ پیر زمین پہ خط دیتے جاتے تھے. در خیمے پہ آئے, حسین نے ایک مرتبہ خیمے میں اون و محمد کے لاشوں کو رکھ دیا زمین میں. اب جو نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا, زینب کہیں نظر نہیں آ رہی. عجب نہیں کہ حسین کو تعجب ہوا ہو, اس لیے کہ جب بھی حسین لاشیں کو لے کے آئے ہیں, جب بیویاں خیمے سے آئی ہیں پرسے کے لیے, تو ان بیویوں میں سب سے آگے زینب ہوا کرتی تھیں. اب جو حسین و محمد کے لاشوں کو لے کے آئے, زینب نظر نہیں آ رہی ہیں. زینب ایک الگ خیمے میں ہیں. کیوں یہ زینب نہیں آئی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اپنی قربانی کا احساس ہو جائے, یا ایسا نہ ہو کہ کہیں بھائی کو شرمندگی نہ ہو جائے. عزیزان محترم, بیویوں نے اون و محمد کے لاشوں کو گھیر لیا. ایک مرتبہ واویلا کی آواز ہوئی, بیویوں نے رونا شروع کیا. ہاں راوی نے اتنا لکھا ہے کہ جب اون و محمد کا لاشا خیمے میں آیا, زینب نظر نہیں آئی, لیکن ہاں جب حسین لاشا اکبر کو لے کے آئے, زینب سب سے آگے تھیں. وہ اکبر آوا. عزیزان محترم, عجب محبت تھی اس بہن کو اپنے بھائی سے. تو 3 جملے اور آپ کی زحمت تمام, آپ کی آوازیں بلند ہوئی, خدا نوازوں پر رحمت نازل کر. عجب محبت تھی اس بہن کو اپنے بھائی سے. زینب اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر پائی. آپ نے سنا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ آزاد ہوا, قید خانے شام سے آزاد ہوا, تبرکات آنا شروع ہوئے. ایک ایک تبرک آتا تھا, سر حسین آیا, زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا, منہ پہ منہ رکھ لیا, واہ حسینہ کر کے رونے لگی.
عباس کا سرایہ ایک بیوی نے لے لیا، قاسم کا سرایہ ایک بیوی نے لے لیا، لیکن دو ننھے ننھے سر ایک گوشے میں تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا ان سروں کی کوئی وارث نہیں ہے، کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے زینب زندہ ہے، لیکن اگر زینب ان بچوں پر روئے تو حسین پہ کون روئے گا؟ حسین پہ کون روئے گا؟ ہاں عزادارو، زینب اپنے بھائی کے غم میں، اپنے بھائی کے، لیکن ہاں عزیزوں، ایک وہ وقت آیا کہ جب زینب قید خانے سے چھوٹی، کربلا سے آئیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ مدینے واپس پہنچی، آنے کے بعد حسین کے گھر سے اپنے گھر میں واپس آئیں۔ اب جو اپنے گھر میں آ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ زینب اپنے بچوں کے جو سامان چھوڑ کے گئی تھی، وہ ننھی ننھی جانمازیں، وہ چھوٹے چھوٹے بستر، وہ سب اپنی جگہ پہ محفوظ تھے۔ اب زینب برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ چیخ مار دی، اے میرے بچوں ہمیں معاف کرنا، اے میرے لاڈلو، اگر زینب تم پہ روتی تو بھیا حسین پہ کون روتا؟ اے میرے لاڈلو، آج زینب تم پہ آنسو بہائے گی، آج زینب تم پہ گریا کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالخصوص پالنے والے آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم